اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ یہ ہمیں رمضان سے پہلے بنایا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم اس کو ویڈیو کو پوسٹ نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے، گناہوں سے بخشش کے۔ تو اللہ نے 11 مہینے دیے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے گناہوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں معاف کرنے کے ذریعے بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد ایک ایسا مہینے دیا، اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا ہول پیکج دے دیا کہ پہلی جو آپ کا عشرہ ہے اس میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک رحمت والا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں۔ اور جو پھر اللہ پاک دوسرا عشرہ دیتا ہے تو اس میں اللہ پاک گناہوں کی معافی دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے میں اللہ پاک گناہوں کی معافی دیتا ہے۔ اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو اللہم اجرنی من النار، اللہ پاک دوزخ سے چھٹکارے کا آخری عشرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی اتنی نعمتیں، جتنی ہم اس کی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک ایسا مہینہ رکھا، اور پھر بیماروں کے لیے، جو مریض بیمار ہے، جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، موذی امراض میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ چھوٹ دے دی ہے۔ علماء اس کے بارے میں کافی ماشاءاللہ گہرائی سے بتا چکے ہیں، لیکن میڈیکل کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو علماء سے کنسلٹ کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ایسے مریض جو مریضوں کو ڈائلیسس ہوتا ہے، جن کے کڈنی فیلئر ہوتے ہیں اور تقریباً 25% کام کرتا ہے، تو اس مریض کو رمضان سے چھوٹ ہے، روزے کی چھوٹ ہے، وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو ایسے مریض جن کے ڈائلیسس ہوئے، سال نہیں ہوا اور ڈائلیسس ہو رہا ہے، تو وہ مریض بھی اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریض بھی ہیں جن کا ہیپیٹائٹس سی ہے، ان کا 6 مہینے کا 3 مختلف کورسز ہوتے ہیں، تو وہ کورسز کی میڈیسن کھا رہے ہیں، تو وہ مریض بھی اگر وہ مریض چھوڑتے ہیں تو ان کے مرض میں، ان کے کورس میں کوئی خلل پڑتا ہے، تو وہ مریض بھی روزہ اپنا چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایسے مریض ہیں جن کا بائی پاس ہوا ہے، دل کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو ان مریضوں کو بھی دن میں صبح دوپہر شام 3 وقت میں کافی گولیاں میڈیسن لینی پڑتی ہیں، تو وہ مریضوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے سے چھوٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ ایسے مریض شوگر کے جو انسولین لگاتے ہیں، صبح دوپہر شام انسولین لگتی ہے، صبح شام انسولین لگتی ہے، تو ان کا کبھی شوگر بالکل ایک دم لو ہو جاتا ہے اور کبھی ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب لو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوگلیسیمیا، تو مریض کو بیہوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ مریض کو بھی چھوٹ ہے رمضان شریف میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض ہیں، جو ایسی بچیاں ہیں جن کو پریگننسی ہے اور وہ حاملہ ہیں، اور کسی مریض کو اس میں کسی بچی کو شوگر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی بچیاں، ایسے مریض بھی جو پریگننسی میں ہوتی ہیں، ان کو بھی روزہ رکھنے میں چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی امراض ہیں جس کو ہم سائنس تھرمبوسس کہتے ہیں، اس میں مریضوں کا خون گاڑھ ہوتا ہے، اگر وہ مریض پانی نہیں پیتا تو اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن جب ہوتی ہے تو اس کا خون جمنا شروع ہوتا ہے، تو باڈی کے کسی بھی جگہ پہ، دماغ میں، دل میں، کہیں بھی، یا ٹانگ کی رگ میں، وین میں، وہ بلاکیج ہو سکتی ہے۔ اگر سر میں بلاکیج ہوتی ہے تو سائنس تھرمبوسس ہوتا ہے، اگر ٹانگ میں ہوتی ہے تو DVT ہوتا ہے، تو اور قسم کی امراض بنتی ہیں، تو اس مریض کو بھی اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے رمضان میں۔ تو یہ اللہ کی ہم پہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے چیزوں سے نوازا ہے۔ اب کچھ مریض ایسے ہیں جو کینسر کے ہیں، جن کو کیمو ہوتی ہے، وہ میڈیسن کھا رہے ہیں، ان کی ویکنس ہوتی ہے، تو وہ مریض بھی، ان کے لیے بھی روزہ رکھنے میں، روزہ چھوڑنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بخشش کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، مرض اللہ کی طرف سے آتی ہے، زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس میں خیانت کرنا بھی گناہ ہے۔ جب اللہ نے چھوٹ دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے۔ ہاں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی شوگر نارمل کنٹرول رہتی ہے، اور وہ میڈیسن 2 ٹائم کھاتے ہیں، تو وہ آپ آرام سے، وہ مریض جو ہے
ایک روزہ گولی افطاری کے بعد کھا سکتا ہے اور ایک گولی سحری کرنے کے بعد کھا سکتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں کچھ ایسے امراض ہیں، بخار ہو گیا یا اس طرح نارمل مریض ہے پیشنٹ کو، تو وہ مریض آسانی سے اپنی 2 ٹائم میڈیسن کھا کے اپنا روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو الٹی ہوتی ہے، منہ بھر کے الٹی ہوتی ہے اور وومیٹنگ آپ کو ہے، ڈائریا آپ کو، تو اس میں آپ کو بہت ویکنس ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو میڈیسن ڈرپ وغیرہ ضروری ہوتی ہے، تو آپ اس میں بھی روزہ اللہ کی طرف سے اس میں چھوٹ ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ بتائیں، کچھ ایسی چیزیں جو رہ گئی ہیں تو آپ ہمیں اس میں لکھ کے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ اس چیز میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو یہ تو میڈیکل ٹرمینالوجی کی میں نے جو زبان میں بتائی ہیں آپ کو، جو میڈیکل ہمارا میجر چیزوں کی چھوٹ ہے اور جو ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں ہمارے سینئرز یا جو ہماری بکس میں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے علماء سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری بات حتمی نہیں ہوتی، حتمی علماء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے بابرکت مہینہ ہے اور اس کو رمضان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، رحمت فرمائے، اور گناہوں کی بخشش ہماری اللہ پاک کرے۔ تو اپنا خیال کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔